السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس، ناول یقین محبت کے ایپیسوڈ نمبر 18 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ کھڑی جو ہولناک صورتحال سمجھ رہی تھی جو اس کے آتے ہی وبال مچ رہی تھی۔ لاؤنج کے سناٹے میں صرف ان کی آواز گونج رہی تھی اور وہ ہر بار کی طرح اپنے حق میں نہ بولتے خاموش تھی۔ میں کہہ رہی ہوں، اسے ہرگز تمہاری زندگی میں نہیں رہنے دوں گی۔ آئرہ میری پسند تھی اور وہی میری بہو بنے گی۔ سنا تم نے؟ تمہاری پسند اس کی جگہ کوئی اپاہج لڑکی یا غریب بھی ہوتی تو مجھے قابل قبول تھی، پر یہ ہرگز نہیں۔ آج فیصلہ کرو، میں یا یہ لڑکی۔ وہ اس کے دل پہ وار کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کی جان نکل رہی ہے۔ وہ دل پہ ضبط کیے اسے دیکھے گئی جو کچھ نہیں بول رہا تھا۔ یکدم ہاتھ پر گرفت محسوس کرتے وہ پرسکون محسوس کر گئی تھی۔ تو ماں کی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں؟ وہ چبھتی نظروں سے اس کا رد عمل دیکھتی بولی۔ وہ تیز آواز سے اس کے بازو تھامتے اس کے پیچھے چپ گئی تھی۔ ہے، بہت ہے، آپ ماں ہیں، ماں کا درجہ بہت بلند ہے ماما۔ وہ نرمی لیے بولا، نکاح معمولی بات نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، میں کیسے اسے بغیر کسی بات کے چھوڑ سکتا ہوں ماما؟ میں اس کے لیے اللہ کے آگے جواب دہ ہوں۔ وہ اس کو سامنے کر گیا، اسے دیکھنے لگا جو نفی کرتے اس کے بازو مضبوطی سے تھامتے رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اسے طلاق نہیں دو گے، میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ بری طرح چیختے اسے سن کر گئی جو ڈائننگ پر پڑی فروٹ باسکٹ سے تیز دھار والی چھری لیتے کلائی پر رکھ گئی تھی۔ مانی! آئرہ کی چیخ زدہ آواز سے وہ نور کو دیکھتا ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ماما! وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ وہ خوف زدہ سی اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد دیکھ رہی تھی۔ دور رہو غازیان، ورنہ میں خود کو مار لوں گی۔ وہ روتے اسے بول رہی تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ بے بسی سے دور ہوتے بولا تھا۔ تمہارے باپ کے بغیر تمہیں پالا، تمہاری خاطر دوسری شادی نہیں کی اور تم اپنی ماں کو یہ صلہ دے رہے ہو؟ مانی پلیز، آئرہ دور سے بولی تھی۔ اگر چاہتے ہو میں خود کو کچھ نہ کروں، طلاق دو اسے ابھی اور آئرہ سے نکاح کرو۔ وہ سامنے انہیں دیکھتے لب پیچ گیا۔ نو غاز، نو۔ نور کو دیکھنے لگا جو روتے نفی کرتے ذہنی انداز میں بول رہی تھی۔ دو ابھی، اس کی ماں پھر سے بولی تھی۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھنے لگا، دوسرے لمحے اپنی ماں کو دیکھتے وہ اسے بدحواس کر گیا تھا۔ میں غازیان نیازی اپنے پورے ہوش و حواس میں حالہ نور زبیر کو اس رشتے سے دستبرد کرتا ہوں۔ میں تمہیں نو غاز، مجھے نہیں چھوڑو۔ وہ چیختے پسینے سے تر چہرہ لیے چیختی جا رہی تھی۔ حالہ سیماب! وہ اس کو پکارتے اس کو اب جھنجھوڑنے لگا جو مسلسل بند آنکھوں سے بستر پر اس کے بازو سے نکلتے چیختی جا رہی تھی۔ خاموش! پاگل ہو گئی ہو؟ اس کو سختی سے بولتے اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا تھا۔ وہ لیمپ کی ہلکی روشنی میں اپنی تیز زدہ آواز سے خوف زدہ کر گیا تھا اور روتے اس کو خود پر جھکا دیکھنے لگی۔ دور ہو جاؤ، تم جاؤ، اس آئرہ کے پاس جاؤ۔ مجھے طلاق دے دی، تم نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اب اونچا اونچا پھر سے رونے لگی تھی۔ واٹ آئرہ! کیا بکواس کر رہی ہو؟ نور، ہوش ہے تمہیں؟ وہ اس کو دیکھنے لگا جو بستر پر پڑی مسلسل رونے کا شغل بھی جاری رکھے تھی۔ ہم اس ٹائم روم میں ہیں، تم سوئی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کے تیزی سے رونے پر سمجھ گیا وہ خواب دیکھ گئی ہے۔ نیند سے جاگنے پر وہ خود بری طرح سٹپٹایا تھا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے تو آنکھ لگی تھی یہ لڑکی واقعی اسے ستا رہی تھی۔ اس کے غیر ہوتی حالت پر تھوڑا پرے ہوتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے جگ لیتے پانی گلاس میں ڈالنے لگا۔ وہ خاموش سی سخت خاموشی میں بجلی کی گرج کے بعد خوف زدہ سی تھی۔ اسے اچانک سے اٹھا کے بٹھاتے وہ پانی کا گلاس اس کے خشک لبوں سے لگا گیا۔ مجھے نہیں چھوڑنا! دو گھونٹ بھرتے وہ گلاس ہٹاتے اس کی جانب اپنی نمی سے تندلائی بڑی آنکھیں اٹھاتے اس کے کندھے پہ سر رکھ گئی تھی۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی، اندر وہ اس کا جینا حرام کر رہی تھی۔ میری غلطی نہیں تھی، میں نہیں چاہتی تھی ایسا میرے ساتھ ہو۔ میں نے خواب دیکھا، آپ اپنی ماما کے کہنے پر مجھے… وہ اس کے کندھے پہ چہرہ چھپائے بری طرح رونے لگی تھی۔ حالہ میں نہیں چھوڑ رہا۔ اس کے وجود کی نرمی محسوس کیے وہ نرم پڑتے جھکتے اس کے بکھرے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ بارش ہو رہی ہے، وہ ہلکی لیمپ کی روشنی میں خجل ہوتے گلاس وال پر پڑتے پانی کے قطروں پر نظر ڈالتے ہنوز اسی پوزیشن میں پوچھنے لگی۔ وہ دھیمی بوجھل سے آواز میں بولتے اس کا سر کندھے سے ہٹاتے لیٹ گیا۔ وہ چند پل تکلیف سے دیکھتی رہ گئی، وہ آنکھیں بھی موند گیا تھا۔ مختلف وسوسوں میں گری وہ اس کے برابر میں لیٹے اس کو کروٹ لیے دیکھتی رہی۔
वो बंद आँखों से नींद की नाकाम कोशिश में गहरा सांस खींच के रह गया था, उसके बिला वजह खौफ पर। नेक्स्ट सीन, खुद पर भारी चीज़ महसूस होते वो अब आँखें खोलने की सही में थी। शौरी कैफियत में आते उसकी गिरफ्त से निकलते उसका हाथ हटाया, जब उसे मज़ीद खुद में भींच गया। सुबह हो गई है, उसकी मजबूत गिरफ्त में ही करवट लिए साइड टेबल से फ़ोन लिए 5 बजे का टाइम देखते थी कि लहजे में बोलते उसको जताते बोली, पर आज संडे है, भूल गई हो, लिहाजा करीब रहो। वो पूछा लहजे में बोलते उसके बालों में चेहरा छुपाने लगा। वो गहरा सांस लेते उसकी सांसें अपने कंधे पर महसूस करने लगी थी। नमाज से नहीं है, उसका हाथ हटा गई। आहन की गिरफ्त कमज़ोर पड़ी। वो मौके का फ़ायदा उठाते बंद होती आंखों से दूर जाते उसे देखने लगा। वजू किए वो तसल्ली से नमाज अदा करने लगे। वो मुस्कुराया, उसे हल्की रोशनी में सजदे में जाते देख जब वो उससे नाराज़ होती, उसको जगाने की मेहनत हरगिज़ नहीं करनी पड़ती थी। दुआ मुकम्मल करते हुए उसे वॉशरूम से वजू किया चेहरा लिए देखते नज़रअंदाज किए बालकनी का दरवाज़ा खोलते बाहर कदम भर गई। बारिश हुई थी, आपकी वजह से मिस कर दी। वह नाराज़ थी, खुद से बोलते ठंडी पानी की बूंदों को रीलिंग पर उंगली से कई लम्हे महसूस करने लगी। सुबह में हल्की रात की सियाही की रमक थी, बादल भी छुपाए से थे। ठंडी हवा महसूस करते नीचे झुकते भीगा सा गार्डन देखा। दिल नीचे जाने को मचलने लगा अचानक आफताब पर। वह पूरी तरह बौखलाई थी। वो कंधे से खींचती उसे मुकाबिल करते घूरने लगा जो रेलिंग पर आधी झुकी थी। वो रफ सी उंगलियों में सुर्ख टी शर्ट और स्याह ट्राउज़र में भी अजीब कशिश रखता कि उसकी वजह से नज़र चुरा गई। स्याह मार्बल पधरे उसका सफ़ेद पाँव देखते नज़रें मोड़ते उसके हाथ कंधे से हटाए थे। अपनी तबीयत क्यों ख़राब की थी, जानते हो ना अपनी कंडीशन। मुझे तुम्हारी इस मामले में लापरवाही नहीं चाहिए, बदले में जितनी मोहब्बत चाहिए है मेरी ले लो। वो खींचते उसको सीने में भींचते बोलने लगा, मुझे नहीं चाहिए। वो आंसुओं पर काबू पा रही थी, पर मुझे तो करनी है ना। वो मुस्कुराते उसकी मुज़ाहिमत पर गिरफ्त मजबूत किए थोड़ी उसके सर पर टिकाए आंखें बंद कर गया। मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी, फ्री की नहीं हूँ। मुझे नहीं बात करनी, ना मुझे बुलाने की कोशिश करे, समझे। हर बार अपनी मर्जी से गुस्सा करते हैं। वो उसके सीने पर दोनों हाथों से मुक्के बरसाते कई दफ़ा का दोहराया जुमला बोलने लगे। अफसोस नाजुक है बहुत, बिल्कुल ऐसा नहीं मैं। वो उसके बुरे कपड़े भरी आंखों में झांकते हल्का पीला फैला सा काजल महसूस किए उंगली आँख के किनारे पर मार किया। बेसाख्ता अपने निकाह से पहले की ख्वाहिश आज पूरी करते वो निचला गुलाबी लब दांतों तले दबा गया। आह, निकाल दे मेरी आँख, अब बाही जैसे नाक के पीछे पड़े हैं। वो चेहरा मोड़ते आँख मसलने लगी जिसमें वो उंगली मारने का काम कर गया था। तुम इससे मिलने के लिए इसीलिए बेताब थी, क्या हुआ था कल ऐसा जो उसने ये बकवास की। वो कंधे से थामते रुख अपनी जानिब करते यकदम बात बदलते संजीदा सा था। रिहा भीगी पलकें उठा गए उसके चेहरे के बिगड़े तासरात देखे। बताओ मुझे, वो दोबारा तेज लहजे में बोला। उसके सख्त लहजे पर वो बोलने लगी, कल लॉन्च में मैं बैठी थी, अजहान वहाँ आ गया, हम नॉर्मल बात कर रहे थे और मेरा कज़न भी है। वह तमीज़ बांध रही थी, बचपन साथ गुजारा है हमने, हाँ एक घर में रहते हैं, मेरा इससे सामना भी हो जाता है, इसमें इश्यू बनाने की बात नहीं थी, पर वो बिला वजह शोर डालते बना गई। वजाहत क्यों दी थी तुमने उसे। वो सख्त लहजे में बात सुनते फिर से बोला। वजाहत इसलिए दी क्योंकि मैं चाहती थी कि वो आपके सामने कोई बकवास ना करे। जो भी है, मर्द के दिल में ज़रा सा भी शक आ जाए तो औरत पर कभी न कभी उंगली उठा देता है। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती थी। उसको मज़ीद आंसू बहाते देख करीब करते उसके दोनों हाथ मजबूत हाथों में ले गया। यह मुझे तुम्हारी कभी वजाहत नहीं चाहिए, लेकिन तुमने जब मैं वापस आया तब भी बात बताना गवारा नहीं किया, बल्कि उससे मिलने के लिए बेताब रही। हम इस रिश्ते में यकीन वाली मोहब्बत करनी है, शक वाली या डरने वाली नहीं। तुम मुझे यकीन दो, मैं तुम्हें यकीन मोहब्बत दूंगा। मुझसे कभी अपनी कोई भी बात नहीं छुपाया करो, समझी। उसने यकीन में डूबे सुकून तेरे अल्फाज अदा करते ही अपनी मोहब्बत भरी महर उसके माथे पर जब्त की जो उसकी रूह तक सुकून सदा कर गई थी। पता है, मुझे फजूल बातों पर रोती लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे गुस्सा आता है जैसे कि तुम कल से ये फजूल हरकत कर रही हो। उसकी सुर्ख आंखों पर लब रखते वो माथा उसकी पेशानी से टकरा गया। हाँ नाजू तो आ जाते हैं ना खुद ही, वो खफगी से बोली। कल मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, आप आए भी नहीं। फोन बंद था ना, सिग्नल्स प्रॉब्लम्स की वजह से।
بارش کے ننھے قطرے پر چہرے پر محسوس ہوتے وہ دھیمی سرگوشی کرنے لگا۔ ہمارے ساتھ میں پہلی بارش، اب تو ناراضگی ختم کر لو۔ اس کو صبح دوپٹے کے حجاب کی گرہ تک ہاتھ لے جاتے وہ کھول گیا۔ ڈھیلے جوڑے کی زد میں بندھے لمبے سیاہ بال اس کے کمر پر بکھر سے گئے۔ آپس کی بات ریا، ایک بات تو بتاؤ لیکن سچ ہو۔ وہ لب دبائے اس کی الجھی سانسیں اپنے دل کے قریب محسوس کرنے لگا۔ کیا؟ وہ چپل سے پاؤں آزاد کرتے گیلے فرش سے سکون محسوس کرتے بولی، یہ اس لیے ہے۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ جھکائے اس کے کندھے پر رکھ گیا۔ ہاں، اس کے بالوں میں اپنی دونوں مٹھیوں میں لیتے چیخی تھی۔ جی ہاں کی جان۔ وہ سر سیدھا کرتے اس کی دونوں مٹھیاں اپنے بالوں سے نکالنے چوم گیا۔ اس کی حرکت پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، پر وہ پھر سے شدید غصہ دل آ گیا۔ سوچ لو ابھی بھی کہیں بارش کا اثر تمہارے بالوں میں چھپی ایکسٹینشن پہ نہ ہو جائے۔ باقاعدہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہکا لگا گیا تھا وہ۔ اسے غصے سے دھکا دیتے دور ہوتی کہ پھر سے اس کی گرفت میں تھی، جو اس کے بال نرمی سے مٹھی میں تھامے اسے خود کے ساتھ اب زوراور بارش میں بھگا رہا تھا۔ بات نہیں کر رہی میں، دور ہو جائے۔ انگلی سے وارن کیے اس کے ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹا گئی۔ پر میں چاہتا ہوں آہان کی ریا، اس لیے میں آہان کو ٹائم دے۔ اس کے پی کے سراپے کو نظروں میں اتارے سرخ آرس گندمی تھی کہ نقوش والی کا چہرہ دیکھتے خود میں سما گیا تھا۔ آہان فضول میں مجھ سے ناراض نہیں ہوا کرے۔ وہ آسودگی سے آنکھیں بند کرتے ان لمحوں کا سکون خود میں اتارنے لگی۔ پرامس۔ اس کی کمر پر گرفت کیے اس کے چہرے کے نقوش کو برستی بارش میں محسوس کرنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس سے ڈھیر سارا ناراض رہے گی، پر اس کے قریب آتے ہی اس کے سارے دعوے دھرے رہ جاتے۔ اس لمحے اس کے لب مسکراتے جا رہے تھے جس کی محبت کی نرمیاں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ خوشبو محسوس کی وہ جاگی۔ وہ ڈریسر کے سامنے کھڑا پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ وہ گہرا سانس کھینچتی اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگی۔ مارننگ، آپ کا پرفیوم مجھے اچھا لگتا ہے، حالانکہ مجھے الرجی ہے، پر شاید اس کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ بستر پر بیٹھی بال باندھتے بند آنکھوں سے بول رہی تھی۔ غازیہ نے چونک کے اس کی جانب دیکھا تھا، جو آنکھیں بند کیے روم کی فضا میں گہرے سانس کھینچ رہی تھی۔ وہ رات کو سوچنے لگا، عجیب ری ایکشن تھا اس کا۔ بستر سے نکلتے واش روم جاتی جب اس کی آواز نے قدم جکڑے۔ مما کے پاس چلے جانا، دن ان کے ساتھ اچھا گزارنا، وہ کچھ دن ہی رہیں گی یہاں۔ حلق میں چبھن سی ہوئی تھی۔ وہ روم کے اندر بنا روم ان لاک کرتے بتا نہیں سمجھا رہا تھا شاید۔ وہ مجھے ناپسند کرتی ہیں۔ اسے خواب یاد آنے لگا، دل میں وسوسے جاگے تھے۔ کسی کی پسند بننا مشکل نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا ہتھیار زبان ہے۔ آپ کے پاس جتنی مٹھاس اور اپنائیت لاؤ گے، لہجے میں اگلا بندہ خود آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ وہ اس کی پشت اس روم میں غائب ہونے تک دیکھتی رہی اور سر ہلاتے واپس کبرڈ کی جانب پلٹتے اپنا اچھا ڈریس نکالا تھا اور واش روم کی جانب چلی گئی تھی۔ 20 منٹ بعد وہ شاور لیے ڈریسر کے سامنے تھی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا فون اور فائل سامنے رکھے فنوس مصروف تھا۔ جان بوجھ کے بلو پہن کے نکلی تھی، مسکراتے لبوں سے اپنے بال ٹاول کے زد سے آزاد کیے جو اب کندھوں سے نیچے تک جاتے تھے۔ پانی کے قطرے خود پر پڑتے محسوس کرتے وہ گلاس بند دیکھنے کے بعد اس کی موجودگی سے انجان سا اتنا مصروف تھا کہ وہ سمجھا تھا کہ بارش اندر کیسے آ گئی۔ جب اس کو شیشے سے خود میں مسکراتے دیکھ ابرو اچکا گیا۔ وہ خود بھی اتنی مصروف تھی کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فائل نے بیچ ہوا کے پھر سے اس کے بال جھٹکنے سے مٹھی کھینچ گیا۔ تیکھی نظر اس کی نازک کمر سے بھیگتی شرٹ پر تھی، جہاں بالوں سے نکلتے قطرے اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ نور پیچھے ہو جاؤ یا دور ہو جاؤ، یہاں سے ڈسٹرب کر رہی ہو مجھے۔ وہ ٹاول نیچے گئے چونکے تیز سخت لہجے میں بولتے اس پر گہری سخت نظریں جمائے تھا۔ میں کہاں جاؤں؟ روم میں ایک ہی ڈریسر ہے، دوسرے روم میں آنٹی ہے۔ وہ اس کی جانب رخ کرتے پریشانی سے بولنے لگی۔ اس کی بھیگی پلکیں سیاہ بڑی آنکھوں پر اٹھتے گرتے نظر اس کی گردن سے چہرے پر تھی جس پر پانی کے قطرے واضح تھے۔ وہ نکلے سراپے سے گہرے نیلے رنگ کے کھلے کرتے کے باوجود اسے خود کی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ تم نہیں جا رہی؟ اس کی نظریں خود میں اترتی محسوس کرتے وہ مشکل بولی۔ میں واش روم کے مرر کے سامنے چلی جاتی ہوں۔ وہ پریشان سی انجان بنتے گزرتی کہ اس کا ہاتھ تھامتے خود کی جانب کھینچ چکا تھا کہ وہ اس افتاد پہ بمشکل چیخ کا گلا کھولتے اس کے کندھے سے لگی تھی۔ اس کے لمس سے وثاقت اس کے کندھے سے لگی رہی۔
آج کتنے دنوں کے بعد اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ ہلنا بھی نہیں چاہتی تھی، پر بھی ہنگم سانسوں کا کیا کرتی جو اس کے قریب آنے سے ہو گئی تھی۔ تم مجھے مشکل میں ڈال رہی ہو، پیچھے ہو، مجھے جانا ہے۔ وہ اس کے شہر سے نکلتے سے پیچھے کرتا کہ وہ سمجھی کے عالم میں تھی۔ گہری خاموشی میں بس دونوں کی سانسیں تھی۔ سوری، سیدھی ہوتی کہ اندر آنے والی بھی بوکھلائی تھی۔ وہ فوری دور ہوئی تھی۔ اس کے بال اس کے شرٹ کے بٹن میں بری طرح الجھ سے گئے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ پیچھے کیوں نہیں ہو رہی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ ہو گیا؟ وہ ایک آنکھ سے ہاتھ ہٹاتے بولی کہ نور رخ سے خجل ہو گئی تھی۔ اوہ، خاصی فلمی سچویشن ہے۔ وہ رخ موڑے ہنسی دبانے لگی۔ نور اس کی تیز دھار پرنم آنکھوں سے زور زور سے الجھے بال کھینچنے لگی تھی۔ غلطی بھی اس کی تھی، کیوں اس کو کھینچا تھا؟ بے بسی سے رونا آنے لگا تھا۔ وہ دیکھتے اور معاملہ سمجھتے گہرا سانس بھر گیا۔ آرام سے، میں نکالتا ہوں۔ نرمی سے ہاتھ ہٹائے اس کی روئی آنکھیں دیکھتے نکالنے لگا۔ اس کے چہرے کے رنگ دیکھتا رہا جو اب بوکھلائی سی دوپٹہ دیکھ رہی تھی جو آدھا اس کے کندھے پر اور آدھا اس کے نیچے تھا۔ اسے بے بس نظروں سے دیکھے گئی جو سمجھتے بنا دیر کیے پوری اس کے حوالے کر گیا۔ بندہ دروازہ بند کر سکتا ہے، تمہیں بھی مینرز ہونے چاہیے۔ وہ دانت پیستا رہ گیا تھا۔ سچویشن آکورڈ ہی تھی۔ میں یہ دیکھو، آج اسپیشل ون کے لیے اسپیشل کافی لائی تھی۔ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ انہوں نے ٹھٹک کر دیکھا تھا۔ وہ اس کے نزدیک تھی۔ تھینک یو، بٹ میں لیٹ ہوں۔ وہ اٹھتا کہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے آگ لگا گئی تھی۔ اس نے استحقاق تو اس نے نہیں دکھایا تھا اور ابھی اس پر کتنا غصہ بھی کر گیا تھا۔ یا اللہ، یہ پینے سے نہیں ہو گئے، پیو فاسٹ۔ تمہیں کولڈ کافی پسند تھی نا؟ نور تمہاری آئس کریم یوز کی ہے، اسے مزے سے بتا رہی تھی۔ موسمی کا اچھا کافی بھی مزے کی، جب تک جہاں ہوں بندہ عیش کرے۔ فائن دو۔ وہ مسکراتے گھونٹ بھرنے لگا۔ اسے اپنا آپ وہاں بے معنی لگنے لگا تھا۔ ان دونوں کی باتوں میں اس کے جانے کے بعد وہ کئی لمحوں تک ان لمحات میں تھی۔ کمر پر ویسے ہی الجھے بکھرے بھیگے بال اب خشک ہو گئے تھے۔ نور، تم غصہ ہو مجھ سے؟ آئرا اس کے ساتھ جگہ بناتے بیٹھی۔ وہ صبح سے اس کا اکھڑا رویہ دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو وہ کافی ٹائم اسٹور روم میں رہی تھی جو اندر سے لاکڈ تھا۔ بشریٰ کے بتانے پر اسے پتہ چلا کہ اس نے لاک بھی کیا پر اس نے نہیں کھولا۔ آئرا، تم نے اسے بتایا نہیں کیسے یہ تمہارے حق میں ڈاکہ مارے بیٹھی ہے؟ مانی، اس نے تنبیہ کی تھی، جبکہ وہ دونوں کی جانب انجان سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی اگنورنس دیکھی ہے، اس لیے مجھے تم بہو کے طور پر چاہیے تھی جو میرا ادب کرے، لیکن یہاں تو سب الٹ ہے۔ وہ اس کے ساتھ میں لگاتار ہونے کے باوجود بھی اسے پتہ نہیں کیوں مہارانی بنائے بیٹھا ہے۔ اس کے کان سائے سائے کرنے لگے تھے۔ مطلب اس کا راز اس لڑکی کے سامنے بھی کھول چکی تھی۔ وہ مزید کچھ بولتی کہ وہ برداشت ختم ہوتے کھڑی ہو گئی تھی۔ پلیز، خدا کے لیے معاف کر دیں مجھے آنٹی، میں نے اس کی منتیں نہیں کی تھی کہ مجھے اپنائے۔ وہ آنسوں کے دھرتے سے رگڑتے وہاں سے نکلتے باہر آ گئی۔ مانی، آپ کو میرے سامنے بات نہیں دہرانی چاہیے تھی، اس کا قصور نہیں ہے۔ وہ اس لڑکے کی غیرتی حالت سوچتے سوچتے وہاں اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ایک دن میں مجھے صرف چند لمحے سکون محسوس ہوتا ہے، پھر سے مجھے وہی لے آتے ہیں سب۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چھت پر آ گئی تھی۔ نیچے ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی جہاں اس کی ماں اس کی ذات کی تذلیل کر رہی تھی۔ اسپیشل کافی و اسپیشل ون، یہی وہ لمحہ تھا جب اسے اپنے بیڈ روم میں اس کے قریب دیکھتے نور کا دل چاہا تھا سامنے موجود لڑکے کی نظریں نوچ لے جو اس کو بغیر استحقاق کے دیکھتے اس کے دل کو سلگا رہی تھی۔ تمہیں سرپرائز کرنا چاہتی تھی میں، پر وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ اسے میری ضرورت بھی نہیں، اب مجھے کیوں اپنایا تھا پھر؟ رقابت محسوس کرتے اس کی آنکھیں اس لمحے اس منظر کو محسوس کرتے جل سے رہی تھی۔ گھٹنوں میں سردی ہے، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ سب ختم سا ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اپنی سانسیں بھی رکتی محسوس ہوئی تھی۔ پچھلے 10 دنوں سے وہ اس کے قریب آنا چاہتی تھی، جب وہ ہر رات کروٹ لیے اس کے قریب ہونے کے بعد بھی اس سے دور ہوتا۔ رات بھی وہ کتنا برا ڈری تھی، پر وہ پھر بھی اس سے دور رہا۔ اس کا خوف دور کرتے اس سے دور ہو گیا تھا، اسے اپناتے اس سے دور ہو گیا تھا۔ پچھلے کتنے مہینوں میں اس کا سب گزارا ایک ایک لمحہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ کم آن بیوی، میری بازو وہاں ہے۔ ٹرسٹ می، آئی ڈونٹ لیو یو ایٹ اینی کاسٹ۔ میری وارڈروب کا ایک حصہ ہمیشہ تمہارے لیے خالی ہے۔ بند آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی میں اس کے لفظ گونجتے جا رہے تھے۔ میں تمہاری زندگی میں وہ شخص بننا چاہتا ہوں جس کے کندھے سے لگ کر تم سارے غم بھلا دو۔ اپنی تھوڑی چوئی تھی جہاں اس نے اس لمحے لمس چھوڑتے اسی رشتے سے واقفیت دلائی تھی۔
کبھی ہم پہ بھی نظریں کرم کرتے۔ اس کی پرشوک نظریں کہیں نہیں تھیں۔ کیا شاور لینا ہے؟ میں ریڈی ہوں دوبارہ لینے کو۔ وہ سر تھام گئی تھی۔ نہیں کچھ کر رہا تھپڑ یاد ہے۔ نور اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آنسو رگڑتے سوچوں کے گردان سے نکلتے اس کی موجودگی پر غصے سے چہرہ موڑ گئی۔ صبح کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے نرمی سے بولی، میرے ساتھ میں موجود تھا میری خوبصورتی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ وہ اس کا ہاتھ پوری طرح جھٹک چکی تھی۔ اس نے بتایا نہ تمہیں میرا راز نہیں رکھا، مجھے رسوا کیا۔ اس نے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں چھوڑے گا، پر یہ اس کی ماں اس سے مجھے دور کر دیں گی۔ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں سکون چاہتی ہوں، میری غلطی نہیں تھی۔ تم مجھے پسند کرتی ہو، تمہاری آنکھیں۔ وہ خوفزدہ دیکھنے لگی، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ اب تم بھی اسے چھین لو کہ مجھ سے میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا آئرہ۔ وہ بھی آواز روتی جا رہی تھی۔ نہیں نور، میری صرف یک طرفہ محبت ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ ماں نے چاہتی تھی کہ ان کے بھائی کی بیٹی ان کی بہو بنے، لیکن بابا کبھی بھی ایک شادی شدہ مرد کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے، پھر چاہے وہ ان کا قابل اور آئیڈیل بھانجا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مجھے لائی بھی یہاں اسی لیے تھی، لیکن یقین کرو جو تمہارے گھر کو خراب کرنے کا سوچے بھی ہو، میں ایک عورت ہو کر کیسے ایک عورت کا گھر برباد کر سکتی ہوں؟ اور مجھے محض اپنی محبت کے لیے ایک بٹا ہوا شخص نہیں چاہیے، بلکہ ایسا شخص چاہوں گی جو مجھ سے محبت کرے، چاہے پھر وہ میری محبت نہ ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ وہ ہمیشہ اکیلا رہا ہے نور، اپنے خیال میں سمٹا، کبھی بہت پولائٹ تو کبھی بہت روڈ۔ وہ اسے بتا رہی تھی پر وہ رونے میں مصروف تھی۔ تم خود اسے خود سے دور کر رہی ہو، میں نہیں جانتی تمہارے ریلیشن شپ کے بارے میں، مگر تمہیں اس کو چھوڑنے کا خوف کیوں ہے جب وہ تمہاری خامی سمیت تمہیں اپنا گیا؟ کیا تم ابھی بھی اپنے ریلیشن شپ میں نارمل نہیں ہو؟ وہ سرخ روتی نظریں اسلم میں چرا گئی تھی۔ او مائی گاڈ، مطلب تم؟ وہ اسلم میں نظریں چرانے سے حیران ہوئی تھی۔ اور میں جانتی ہوں تم جس فیز سے گزری ہو وہ ناقابل بیان ہے، لیکن تمہیں یہ سٹیپ لینا ہوگا اپنی جگہ مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ مانی ایسا کوئی قدم اٹھا ہی نہ سکے۔ اور غازیان وہ بھی کب تک برداشت کرے گا جب مرد کو گھر سے سکون نہ ملے تو وہ باہر سکون کی ذرا ڈھونڈتا ہے۔ اور مانی کو قائل کرنا سیکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی تھی تم بدتمیزی کرو، لیکن اپنے اور اس کے درمیان قائم رشتے سے احساس دلاؤ کہ وہ تمہارا شوہر ہے، وہ تمہیں اس سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے سمجھا گئی تھی۔ وہ اس کی باتوں کے مطلب سمجھتے مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس بارے میں تو وہ ابھی بھی اتنی سیریس نہیں تھی۔ وہ تو اس سے اچھا بولنا اور رونا دھونا نہ کرنا اسی کو اپنے رشتے کا اگلا مضبوط قدم سمجھ رہی تھی۔ تم صبح کافی دینے کی وجہ سے ناراض تھی مجھ سے؟ وہ نارملی بات بدل گئی تھی۔ وہ خیالوں سے نکلی۔ جی، وہ شرمندہ سے کہتے نظریں جھکا گئی۔ وہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کا نصیب بن چکا تھا۔ وہ آئرہ سے کم از کم 5 سال چھوٹی تھی۔ وہ اس کی جگہ سوچتے مسکرا گئی۔ چلو دوست بنا لو۔ سوتا تو تم بنا نہیں رہی اب، وہ آخری بات پر وہ شرارت سے بولی تھی۔ وہ گھور کے رہ گئی۔ او واہ یار، نور کو شدید والا غصہ بھی آتا ہے۔ وہ اس کو ہنسانے کی خاطر گدگدی کرنے لگی۔ وہ آئرہ نہیں کرے۔ اسلم میں اس کی کھلکھلاہٹ گونجی تھی۔ اسٹاپ آئرہ پلیز۔ وہ ہنستے لوٹ پڑتی کہ آنکھوں میں پھر سے تیزی سے نمی پڑنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ تھینک یو، آپ اچھی ہیں، میں آج دیر سے بعد مسکرائی ہوں۔ اس کے کندھے پر سر رکھتے روندی آواز میں بولی، مائی پلیئر۔ اور تمہیں مجھ سے کہیں غازیان والی فیلنگ تو نہیں آ رہی؟ اس کو یوں ہی کندھے سے لگے دیکھتے مسکراتے بول گئی۔ وہ فوری سے اس کے نام پر تیز دھڑکن میں سر اٹھا گئی تھی۔ نور بلش کر رہی ہے۔ وہ اس کا سرخ ہوتا چہرہ مبہوت زدہ دیکھنے لگی کہ وہ مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس پہ بلو سوٹ کرتا ہے؟ غازیان کی بات اس کے ذہن میں اسلم میں آئی تھی۔ اچھا بتاؤ، تم اسٹور روم میں کیا کر رہی تھی؟ کنویکس پہ اسے اتار رہی تھی، کل سرپرائز کرنا تھا اسے۔ وہ نظریں جھکائے بولی، ہاں مطلب تم روتے ہوئے اس کا پورٹریٹ بنا رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے انوکھے سے رنگ دیکھتی جا رہی تھی۔ تھوڑا سا رہ گیا ہے بس، کافی ٹائم بعد آرٹ کی ہے نا۔ اوکے تو اسے آج ہی ختم کرو اور رات میں اسے سرپرائز کرو۔ نہیں آج کیسے؟ کیوں نہیں یار، اٹھو، میں ہیلپ تو نہیں کرا سکتی پر تمہیں کب تو کر سکتی ہوں، نیک کام میں دیر نہیں۔ وہ مانے کے لہجے میں بولی کہ اس کے ذکر پر سمٹتی رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ گارڈن میں آہستہ قدم بڑھتے اس کے ساتھ واک کر رہی تھی۔ آج پورا دن اس نے اس کے ساتھ ایک خوشگوار سا گزارا تھا۔
मौसम की खुशगवारियत उसकी रोहतक को उसके संग पुरसकून कर रही थी। जो उसके साथ जाने कौन सी बातें कर रहा था और वह बस मुस्कुराई जा रही थी। इतने अच्छे आप हैं तो नहीं थे। आपको तो बारिश भी नहीं अच्छी लगती थी, बल्कि एक कोने में बिल्ली की तरह खौफजदा से खड़े हो जाते थे। उसकी जानिब देखते बोलने लगी, टाइम की बात होती है, इंसान को अपना ड्रेस चेंज करना चाहिए। वह संजीदा से बोलते अचानक से उसके कमर जकड़ते नजरें उसके लबों पर जमाते बोला, बाज आए। उसके बदलते तेवर पर कंधे पर मुक्का मार गई थी। खुद ही तो पूछा, पहले ऐसे नहीं थे, अब तुम्हें टेस्ट की बात बता रहा था तो तुम। उसके माथे पर लब रखते गंभीर लहजे में बोला। कोई ये मंजर देखते खाकस्तर हो रहा था। बेबी, आपके बाबा बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये वही अटेंशन सीकर है जिसे मुझे कभी डांटने का बहाना चाहिए होता था। उसके कंधे पर सर रखते मुस्कुराते बोल गई थी, और बेबी की मम्मा बिल्कुल भी नहीं अच्छी मचाल है जो कभी ऐसी हरकत करके पापा को खुश करते। वो खफगी भरे लहजे में बोला, क्योंकि ये डिपार्टमेंट आप पे ही सूट करता है। वो नफी की मुस्कुराने लगी थी। इस लम्हे वो हाथ में थामा फोन नीचे देखते, डायल लिस्ट खोलते, नंबर मिलाते, फोन कान से लगा गई। मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, कल डिटेल में बात होती है। सामने का मंजर देखते बोली थी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, पर वो मुट्ठी दबा गई थी। मेरा सुकून बर्बाद करके तुम भी खुश नहीं रह सकती, हरगिज़ नहीं। वो जहर नज़रों से देखते अपनी तकलीफ दबाए टेरिस से नीचे चली गई थी। वो खुद को शीशे में देखते चीम गई थी, आयरा ये कुछ ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा परफेक्ट। वो अंगूठा और दोनों उंगलियां मिलाते मुस्कुरा गई थी। वो कमरे पर तायराना निगाह डालते, खौफनाक माहौल से नजरें चुराते, अपनी उंगलियों को देखते सुन हुई। इतना त्याग बस वो शायद अपनी शादी पर हुई थी, मगर तब खुद को देखने की फुर्सत कहाँ थी। डार्क ब्लू पैरों को जूती सिंपल फिराक से जिसके आस्तीन पूरे थे, गहरे आगे पीछे के गले से दुपट्टे के बगैर इस लिबास में इसे आयरा से भी शर्म आ रही थी जो खासा फिटिंग में था। डन। उसका चेहरा खुद से क्लींजिंग के प्रोडक्ट्स यूज़ करते संवार गई। इतना टाइम नहीं था, वो सैलून चली जाती, उसके रफ से बाल काटते नीचे से बराबर कर गई थी जब स्ट्रेट किए कंधे और कमर पर बिखरे उसकी पुश्त के गहरे गले को छुपा गए थे। नूर, एक बात है, तुम्हारे ब्लू ड्रेसेस बहुत हैं, कहीं तुम उसकी पसंद से वाकिफ तो नहीं थी? उसे मुस्कुराते छेड़ गई। वो पूरी तरह सटपटाई थी। नहीं, ये महज इत्तेफाक है। वो ईयरिंग पहनते बोली, ये सब तो उसका दिल ही नहीं चाहता था करने को, मगर वो उसके लिए सजते हुए शर्मा रही थी। दिल की कैफियत अजीब सी थी। सिर्फ लिपस्टिक से सजे लब, मस्कारे से सजी बोझल पलकें, वो सादा फिराक पर सिर्फ कानों में चुपके पहनी थी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वो तो गया आज काम से। वो उसका जायजा लेते आँख मारते बोली। वो धड़कते दिल और भीगती हथेली से वक्फे से उसके जुमले ड्रेसर के सामने खड़ी सुन रही थी। मैं जाऊँ? उस पर मुस्कुराती नजर आते उसे छेड़ गई। नूर ने सटपटाते घड़ी पर नजर डाली जहाँ 10 बज गए थे। आज वो सिर्फ उसके लिए खुद को सजाए उसके इंतजार में थी। आयरा, नहीं जाओ अभी। वो उसका हाथ थामते अजीब ही बोल गई, ओहो तो मैं यहीं तुम दोनों में रहूं और तुम्हारे कैंडल लाइट डिनर में अपने सिंगल होने का दुख मनाऊं। उसकी पहली बात पर जहाँ वो सुनती, आखिरी बात पर हाईलाइट किया गाल मज़ीद सुर्ख हो गए थे। यार, मेरा जाना ज़रूरी है, वरना मानी ने मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हारे रूम में आ जाना, फिर मुझे तो कोई बदमज़गी होगी, समझ रही हो ना? मुस्कान दबाते बोली। नूर का हलक तक कड़वा हो गया था। उसके जाते गहरा सांस खींचते खुद को नॉर्मल करने लगी। सिंगल स्ट्रिप वाली हाई हील्स से उसके पाँव थक गए थे। वो बेड पर बैठी फ़ोन खोली, वीडियोस निकालने लगी और शोहर को मनाने के कुछ तरीके देखने लगी। ओह, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। और वीडियो देखते सुर्ख होती जा रही थी कि अचानक गाड़ी के हॉर्न से उसके हाथ से फ़ोन छूटते ज़मीन बोस हुआ था। नूर, बी कॉन्फिडेंट। वो खुद को हिम्मत देते इसी पोजीशन में रही। वो अंधेरे से लाउंज से अपने रूम के साथ वाले रूम में ठहरी, अपनी माँ से मिलने चला गया। नॉक की वो अंदर पड़ा। आयरा नॉक करने से फ़ोन इस्तेमाल करती आराम से टेक लगाए सीधी हो बैठी थी। मम्मा सो रही हैं और मुझसे नाराज़ भी हैं। उनके चेहरे पर नजर डालने लगा जो नाराज़ सा था। मानी, तुमसे नाराज़ नहीं हो सकती। आयरा ने उसका जायजा लेते मुस्कुराते बात डाली थी। हुई है। वो उनके हाथ का थामते होठों से लगाने के बाद आंखों से लगा गया। इसी लम्हे उनके अंदर माँ वाली मोहब्बत जागी। वो सोने का ड्रामा करते ही पट से आंखें खोल गई। माँ औलाद जो भी कर ले सब्र ही कर सकती है। वो पहले उठते से जता गई थी।
کھانا کھایا آپ نے؟ ان کے چہرے کو دیکھتے نرمی سے بات بدل گیا۔ تمہاری بیوی نے کبھی ڈائننگ پر ہمارے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ ملازمہ میں سرو کرے نہ کرے مگر وہ بچی بنی اتنی ناسمجھ نہیں ہے جتنی بنتی ہے۔ اتنا خیال تو ہونا چاہیے نہ، خود وہ ہمیں دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی، ملازمت سے اپنا کھانا روم میں منگوا لیتی ہے۔ وہ ظاہر خان ہوتے بول رہی تھی، ویسے ہی اس کے چہرے کے تاثر بدل رہے تھے۔ وہ اسے سمجھا کے بھی کیا تھا مگر وہ لڑکی غازیان اپنا اشتعال دبانے لگا۔ مانی ایسا نہیں ہے، وہ بس تھوڑی شائع ہے۔ آئرہ نے صورتحال سنبھالی، کم از کم آج وہ کوئی بھی مزگی نہیں چاہتی تھی۔ بتانے تو مجھے آئرہ، اس کو دیکھتے تنبیہ کر گئی تھی۔ آج تو اس کی بدتمیزی کی انتہا تھی۔ جانتے ہو کیا کہا؟ میں نے اس کی منتیں نہیں کی تھی مجھے اپنائے، مطلب تم زبردستی اس کو باندھ کے رکھے ہو۔ مجھے تم پر قہر آتا ہے، میری اکلوتی اولاد ہو جس کی شادی کے مجھے اتنے ارمان تھے، بلکہ ہر ماں کو ہی بیٹوں کے زیادہ ارمان ہوتے ہیں۔ جو بھی ہے اپنا رویہ تو کم از کم درست رکھے مجھ سے۔ میں کون سا یہاں صدی رہنے والی ہوں؟ جبکہ مجھے منہ توڑ جواب دیتے تن فن کرتی وہ چلی گئی۔ وہ اپنے جلتے دل کا سارا غبار نکالتے اس کو آتش فشاں بنا رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے غازیان، مانی آپ نے بھی آج اچھا نہیں کیا تھا، جبکہ وہ وہاں سے بغیر سنے اشتعال میں ہی اٹھ گیا۔ مانی وہ صدمے تھی جو بیٹے کے سامنے اپنی مظلومیت کے رونے گئی تھی۔ بہرحال وہ اس کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی، پر نور کو سمجھائے اس چیز کی دعا کر رہی تھی۔ دھاڑ سے دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ رکھتے دل میں تھی، جو اس لمحے اندازہ نہیں کر پا رہی تھی وہ اتنی دیر بعد کہاں سے آیا ہے۔ وہ آنے والے طوفان سے بے خبری تھی۔ روم کے ڈریسر پہ جلتی بجھتی کینڈلز کی روشنیاں اور گلاس وال کے نزدیک پڑے ٹیبل پر پڑی کینڈلز سٹینڈ پر چلتی کینڈلز اور دھیمی سی پرفیوم کی خوشبو سے اس کا سامنا ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کو جانی پشت کیے ہنوز فون میں مصروف رہی، اسے مزید آگ لگا گیا تھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ فون اس کے ہاتھ سے چھینتے اس کا سچا سابر دلکش روپ بغیر دوپٹے کے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شرارے سے پھوٹنے لگے تھے۔ غازیان، اس کی حرکت وہ سہمی سی بخلائی تھی جب اس کے کلائی جھٹکے سے کھینچے اپنے برابر کر گیا۔ ہیل کی وجہ سے بمشکل خود کو سنبھالتے ایک ہاتھ اس کی کمر سے شرٹ مٹھی میں لے گئی، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بازو کا سہارا لیے تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی جو سیاہ شکن زدہ شرٹ میں سرخ آنکھوں سے اپنی جھلسا دینے والی سانسوں سے روبرو کیا تھا۔ یہ سب تماشے کیا ہیں؟ وہ دھاڑا تھا۔ نور کو اس کی انگلیاں اپنے کمر میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ تمہیں اثر نہیں ہوا تھا؟ آج وہ میری ماں ہے نور، میں تمہاری اگنورنس اور بکواس برداشت کر لیتا ہوں، کافی نہیں ہے کیا؟ اس کے مقابل بمشکل کھڑی تھی جو اپنے لہجے اور فخر سے خاصی تکلیف دے رہا تھا۔ یو ہرٹنگ می غازیان، لیو۔ اس کی گرفت میں مچلتے خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ تم تکلیف میں نہیں ہو، میں ہوں، سمجھی؟ تم تو سکون میں ہو۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہوئے اس کے سرخ لب انگوٹھے سے مچل گیا کہ وہ ہراسہ سے اس کا عمل ذہن کرنے لگی۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے بتا دے پلیز، میری غلطی، وہ خوف زدہ سی بولی۔ غلطی؟ وہ اپنی پکڑ میں اس کے سراپے پہ گہری نظریں ڈالتے اسے مزید خوف زدہ کر گیا۔ چھوڑیں مجھے، وہ ٹوٹتے لفظوں میں اپنی کمر کی گرفت سے چھڑوانے لگی تھی جب اسے پیچھے بیڈ پر بری طرح دھکا دے گیا تھا۔ آہ، وہ روتے اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ آئی ہیٹ یو، وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ کیا کہا؟ یو ہیٹ می؟ اس پر جھکتے ہوئے اس کے بال مٹھی میں لیتے اس کے کمر سے پرے ہٹا گیا۔ نہیں کرو۔ وہ روتے سیدھی ہونے کی کوشش میں شیٹ کو دونوں مٹھیوں میں تھام گئی تھی جو خود میں تھا ہی نہیں۔ اس کے شفاف گہرے گلے سے چمکتی گردن پر اس کی انگلیوں کے لمس کے بعد اس کے سلگتے لب محسوس کرنے لگی۔ غازیان، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، وہ روتے بول گئی۔ اس کا اشربا حسن اسے غصے میں پاگل کر رہا تھا۔ اس کی وجود سے اٹھتی خوشبوؤں میں گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کے نفس پر ضبط کرنے اس کو سلگا گیا۔ میری ماں سے معافی مانگو ورنہ، اس کے کان کی لو پر چبھتے سلگتے لہجے میں بولا۔ اور روتے چبھتے ہیئرنگ سے زیادہ اس کی بات کی تکلیف محسوس کر گئی۔ اپنی حرکت پر کنٹرول کرتے اسے سیدھا کر گیا جو بکھرے میک اپ میں بھی اسے خود کی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ نہیں مانگوں گی، وہ اس کے وزن سے آزاد ہونے پر چھت کو دیکھتے بے آواز روتے بولی۔ نہیں مانگوں گی، اس کے جواب پر دیر زدہ سا بولتے اس کو پھر سے اپنے مقابل کھڑا کرتے وہ سنبھال تھا کہ وہ ہیلز کی وجہ سے پاؤں موڑتے اپنے سے اس کی طرف آ گئی تھی۔ معافی مانگو گی تم نور؟ تم نے مجھے کیا سلا دیا ہے؟ اس کی بات پر وہ سن پڑتی جا رہی تھی اپنی حرکت پر جب اگلے لمحے
आउट ऑफ कंट्रोल का गुस्सा फिर से उठाया था और वो चिल्लाते सारी हद पार कर गया था। अगर तुमने आज माफ़ी ना मांगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ज़हरा खान लहजा वो बुरी तरह उसके छोड़ने पर न संभलते फिर से ज़मीन पर गिरी थी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वो बेकी मुस्कुराहट से बोझल पहली आंखें उसकी जानिब उठा गई थी। आज ये आंसू काम नहीं आने वाले। उसके चेहरे पर तरफ नजर डालते वॉशरूम चला गया। वो चेहरा साफ करते लड़खड़ाते कदमों से उठते कमरे से बाहर गई थी। उनका रूम खोलते वो सामने थी। आयरा मेडिसिन दे कभी लेटना। जी माँ ने मेडिसिन देते देखा जग खा लेता। वो जग थामते सामने देखते हैरान हो गई। नूर। आयरा ने उसका बिखरा हुआ सपाट चेहरा देखते नजरें उठाते साकती। आप कैसे चाहती हैं मैं माफ़ी मांगूं? उनके बेड के नज़दीक घुटनों के बल बैठते खोए अंदाज में बोली। ये क्या कर रही हो? हुआ क्या है? वो पीछे हुई थी। आपसे इजाला कर रही हूँ आपकी बेटी की ज़िंदगी में आने की गलती का। उसका बिखरा होते देखने लगी। आयरा को अफसोस होने लगा था। आई एम रियली सॉरी आंटी, वो बोलते वैसे ही कमरे से निकल गई थी। इसको क्या हुआ? आवाज़ जान की माँ हैरान होते बोली। जो गौहर अफसानी आपने अपनी बेटी के सामने की थी, इसका नतीजा। पतंजलि लहजे में बोलते बाहर कदम भर गई। वो पीछे सुन पशेमान सी हो गई थी। वो रूम में वापस आई। वो अभी भी वॉशरूम में था। अपने कान से नोचते खुद को तकलीफ देते झुमके फेंकते वो सारी कैंडल्स हाथ मारते ज़मीन बोस कर गई थी। वॉशरूम से आया तो बिखरा कमरा सामने था पर वो नजर नहीं आई। खाली कमरे पर गुस्से भरी नजर डालते ड्रेसर के ड्रॉ से लाइटर और सिगरेट का डब्बा लिए बाहर लाउंज में आ गया। गहरे खश पड़ते आंखों में उसका सरापा छुपने लगा था। तुम मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाते हो। वो तुम्हें मुझसे मुखातिब था। तुम मेरे खास ध्यान नहीं थे हो, ऐसा नहीं था। मैं उससे सामना ना करती रूम में बने दूसरे रूम के फर्श पर पड़ी बेयकीन से अपनी सिसकियाँ दबाई थी। अफसोस है मुझे तुम पर। आयरा की आवाज़ से वो सुर्ख आंखें खोल गया था। वो सामने खड़ी हमेशा की तरह उसका गुस्सा बढ़ा रही थी। मुझे लेक्चर नहीं देना आयरा, मुझे मेरी तन्हाई चाहिए अभी। सो गेट लॉस्ट। बहुत ज़्यादा रूड हो गया था। सुनना तो तुम्हें होगा ही। उसका केस क्यों नहीं फाइल होने दिया था? मैं इस बात को किसी के सामने डिस्कस या एक्सपोज नहीं करना चाहता। सो स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। उसकी बात पर गहरा लूद नजरों से देखते बोला था। गुस्सा आया, चलो छोड़ दिया। अभी क्या हरकत की है तुमने उसके साथ? जानते भी हो मानी से माफ़ी मांग के गई है। उसकी गलती भी नहीं थी। मानी उसके मजीद इम्तिहान ले रही है। अब मुझे समझ आई वो नज़दीक क्यों नहीं आई। क्या बकवास है ये? तुम्हें कोई हक नहीं हमारा पर्सनल डिस्कस करने का। जस्ट लीव। तेज लहजे में बोलते उसे मजीद गुस्सा दिला गया था। वो हमारे साथ नहीं बैठती क्योंकि मानी एक मौका नहीं छोड़ती उसे उसके साथ का तरीक पहलू दिखाने का। मानी उसके सामने बोलती है कि वो तुम्हारी शादी मुझसे कर देंगी। कौन सी बीवी बर्दाश्त करती है ये? वो तो फिर नहीं कुछ बोलेगा जी, बल्कि वो इस चीज़ से खौफजदा है। हाउ कुड यू डू दिस? बताओ। मामा ने उसे क्या कहा? वो उसकी बात पर गुस्सा उतारता महसूस करते अब इस तरह से सिगरेट जूठे के नीचे मसल गया। मैं सोच नहीं सकती तुमने उसको अपनाने की सारी मेहनत आज ज़ाया कर दी जब वो खुद तुम्हारे लिए सजे सवरे तुम्हें सरप्राइज करने वाली थी। अफसोस समझे तुम पर। कहाँ है वो? मुनागवा लहजे में देखते बोली। नूर। उसके लब उसके नाम की सरगोशी में डालते उसकी गुज़श्ता हरकतें याद करा गया। वो लम्हे में खौफजदा से उठा। मैं खुद देख लूँगा उसे। आयरा की कलाई को अपने रूम से अंदर जाने से पहले झटका दे गया था। वो तिखी नजर डालते चली गई। और गुस्सा खत्म होते उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। पूरी शिद्दत से चिल्लाते वो रूम में दाखिल हुआ जहाँ वो नजर नहीं आई। बिखरा सा रूम था। उसकी हील से वो गिरते पर मुश्किल से बलता के अपने पाँव चप्पल से आज़ाद करते अगले लम्हे फर्श पर गिरा। उसका इयररिंग उसके पैर में चुभा जो उसके अपने रूम के बाहर पड़ा था। नूर तुम अंदर होना। ओपन द डोर। वो दरवाजे के सामने बैठ गया था पर अंदर उसकी आवाज़ से खुश्क आंखों से खौफजदा सी मजीद सिमटी थी। नहीं, वो नफी करने लगी। सुबह मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर खुद को नुकसान पहुँचाया। वो धड़कते दिल से पूरी शिद्दत से चिल्लाते दरवाज़ा पीटने लगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ खोल दो। तुमने नहीं खोला और अगर तुमने इस बार खुद को नुकसान पहुँचाया बिलीव मी मैं आज खुद को शूट करूँगा। वरना मोती आंखों से पिस्टल ड्रॉ से ले गया था। वो इसके लिए रोया था। वो उसको चंद लम्हे पहले अपनी जानिब से पहुँचाई तकलीफ और इस लम्हे मलामत कर रहा था। वो इतने महीने उसके साथ रहते कैसे नहीं उसे समझ सका। और उसकी माँ का रवैया। आंखों में उसका चमकता सरापा लहराते उसके अरमान जगा गए थे जिसे उसने खुद ही बेदर्दी से नोच डाला था। आज तुम मुझसे आज़ाद हो जाओगी। वो उसकी सर्द आवाज़ से कांप गई थी। वो पिस्टल बंद आंखों से उठा था कि क्लिक की आवाज़ हुई थी। पहले मुझे मार दो।
उसकी आवाज़ से नम आंखें खोल किया। वो सामने बिखर सरापे से जो खड़ी थी। प्लीज़ अपने लफ्ज़ों से नहीं जान लो मेरी। वो दोनों बाजू वार कर गया था कि रिवाल्वर उसके हाथ से गिरी थी। आई एम सॉरी, वह पशेमान सा बोला था। तुमने मुझे आज मेरी अहमियत बता दी, वो जब्त करते बोली थी। पास नहीं आना। 2 कदम पीछे होने लगी। रोक सकती हो तो रोको। अगले लम्हे उसकी मजबूत बाजुओं में थी जो उसको खुद में शिद्दत से भींच गया था। उसी पोजीशन में उसके बिखरे बालों को चूमते, उसे समेटते, आंखें बंद किए था। वो उसकी मौजूदगी महसूस भी करने लगी थी। मेरी खामोशी का मतलब था मैं इन सब से लड़ते थक गई थी। मेरी खामोशी का मतलब था कि मैं अपने एहसास तुम्हें नहीं समझा पा रही। मेरी खामोशी का मतलब था I adapted the changes in my life. I don't want to complain anymore. मेरी खामोशी का मतलब था I am on self-healing process and I forget everything just because. वो उसके सीने से लगी खामोश हुई। वो जो उसके सरगोशे सुन रहा था उसकी खामोशी पर पूछा just because. वो बेचैनी से पूछने लगा just because I want to. चुप हो गई थी नूर। उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम गया था। जस्ट बिकॉज यू लव मी। वो उसके चेहरे को थामते उसके माथे पर शिद्दत से लपक गया था। मुझे बाबा के पास जाना है राइट नाउ। वो पिछले 2 मिनट से उसके माथे पर लगातार बार लम्स छोड़ चुका था, पर वो बेअसर थी। उसे उसकी गुर्बत से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम्हें आज मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। उसके गाल पर लप रखते उसके कान के लिए चूमने लगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं। वो आवाज़ पैदा होने पर बोलती कि उसके लबों पर झुक गया। वो बुरी तरह खुद को संभाले थी। उसका हाथ उसके चेहरे तक जाता कि वो उसको दीवार से लगाते। उसकी कलाइयाँ जकड़ गया था। उसके हाथ उसके बालों में उलझने लगे। तुम मज़ीद ये हरकत नहीं कर सकती। वो उससे दूर जाती जब वो दोबारा उसके होंठों पर झुकते। उसकी सांसें खुद में अंधेरने लगा। उसके बाद मुट्ठियों में लेते वो पागल होते उसे दूर कर रही थी। आई लव यू उसके माथे से सा टिका गया था। वो गहरे सांस भरते उसकी सरगोशियाँ सुनने लगी। नो आई एम सॉरी। उसका बिखरा सरापा मीठी लिपस्टिक देखते उसकी नम आंखें चूमने लगा था। वो अंधेरे में उस शख्स को खुद के मजीद करीब देखने लगी। जब उसके अगली हरकत से उसकी जान निकालने लगी थी, वो एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। वो उसको न रोकते आंखें बंद कर गई थी। तुम मुझे छोड़ दोगे? जय करार ना पाते उसके सीने पर जोर देते फिर से रोने लगी थी। उसके सामने दीवार बन के खड़ा था। हिला लो मुझे, आज नहीं जाना। वो मुस्कुराती नजर से उसको एक ही चश्मे में आंसू में भर गया था। वो नफे किए उसके सीने में चुपने लगे थे जो उसे बेड पर डालते। दरवाज़ा बंद किया उसके करीब लेटते, बिखरे बाल हाथ पर लपेटते। उसकी पूँछ देखने लगा। उसकी उंगलियों के लम्ब से और रोते तकिए में चेहरा छिपा गए थे। नूरे जान उसके लहजे की खनक पर वो नफी करती रह गई। आई लव यू स्वीट हार्ट। उसका रुख अपनी जानिब कर गया था। आज के लिए सॉरी, मेरे रूड बिहेवियर के लिए सॉरी। वो उसकी आंखों में झांकते उसके बिखरे बाल से चेहरे से हटा गया। वो भूल गया था कि उसे कितने दिनों से बेरुखिया बनाया था। इस लम्हे तो बस उसकी मोहब्बत थी जिसे वो दुख दे गया था। मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई सरप्राइज पर आप। उसके साथ म्यूजिक के सीने से लगते हिचकियों में रोते आप और तुम कहते उसे गंभीर सूरत-हाल में भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। All that is mine is now yours. My heart, my hand, my soul, my love from this moment on for as long as I am alive. Sorry, sorry, sorry. उसके कान के सुर्खियों को चूमते उसकी गर्दन पर नरमी से लपकते बोला था। वो कुछ लम्हे पहले वाला हर अजाला कर देना चाहता था जिसमें वो उसको दुख दे गया। अपनी गर्दन इसे अपना होती महसूस हुई थी। नो नहीं चाहिए मुझे, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। तुम्हारी मम्मा मुझे पसंद नहीं करती। वो तुम्हारी शादी आयरा से करवा देंगी। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने सॉरी की। अपना चेहरा तकिए से ऊंचा करते हुए उसकी नम आंखें देखते उसका चेहरा हाथ से जूते शिकवे करने लगी थी। तुम जानते हो हम क्यों किसी को पसंद करते हैं? हम क्यों किसी को बगैर वजह के चाहने लगते हैं? हम क्यों किसी की गारमुजगी महसूस करने लगते हैं? क्योंकि कुछ रिश्तों की वजाहत नहीं होती। पिछले 10 दिन से तुम मुझसे करवट के फासले पर होते थे। तुम मेरे दिल का हाल नहीं जान पाई क्योंकि कुछ रिश्तों में वजाहत नहीं होती। तुम फिर भी नाराज रहे। आई नो दिस, यू मीन यू लव मी नूरजान। मैं उसके बालों में चेहरा छुपाए बेखुद होते बोला।
نو دس مین، مجھے غازیان چاہیے تھا، اس کے کندھے پر سر رکھتے بول رہی تھی۔ جب اس کی گردن پر رکھا اپنے سر اٹھا گیا، نور تم ہونا مسکارے سے پہلے آنکھیں اٹھا گئی تھی، کیونکہ مجھے غازیان کا دل اچھا لگتا ہے، آنے والا غازیان ہرگز نہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کی تیز دھڑکن اپنی ہتھیلی پر محسوس کرتے بولنے لگی، اور اس کا سرپرائز تو وہیں رہ گیا تھا، صبح کا سویرا روشن ہوگا۔ وہ اس کی ہتھیلی چومتے اپنی مضبوط گرفت میں لیتے مسکرا گیا تھا۔ وہ بند آنکھوں سے اس کے محبت بھرے لمس محسوس کرتے اس میں سمٹ سی گئی۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ نئے ناولس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔